السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 کلاس، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اپنے 2 سبق مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم اپنے تیسرے سبق دعا کی اہمیت و فضیلت کو سمجھیں گے۔ دعا کیا چیز ہے؟ دعا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں بلانا یا پکارنا۔ دعا میں انسان زبان سے یا دل سے اللہ تعالیٰ کو بلاتا ہے، اس لیے اس کو دعا کہا جاتا ہے۔ دعا کا مطلب ہے کہ خود کو بہت زیادہ حقیر سمجھ کر سب سے بڑی ذات سے کچھ مانگنا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ازراہ تکبر کتراتے ہیں، یعنی کہ تکبر کی وجہ سے دعا نہیں مانگتے، وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ مومن کے آیت نمبر 60 ہے، ادعونی استجیب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ کبھی کبھی زندگی میں بہت زیادہ تکالیف و مشکلات کی وجہ سے انسان میں نا امیدی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، حالانکہ ہمیں اس وقت دین پر زیادہ استقامت دکھانی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کا یعنی مانگنے کا اہتمام ہمیں زیادہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے قدم قدم پر مانگنا چاہیے۔ ایک ڈاکٹر ہیں، ان کا کہنا تھا، وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے چپ کے باتیں کیا کرو، یعنی ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے فوراً سے مسئلہ رکھ دو کہ اللہ تعالیٰ اب میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یا اللہ تعالیٰ اب میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو آپ اس کو حل کر دیجئے۔ اسلام میں دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہم لوگ جب بھی کبھی بے بس ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں، اور اگر ہمارے آگے دنیاوی کوئی سہارا بھی نہیں ہوتا تو ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس خالق کی طرف جانا چاہیے جو خالق ساری دنیا کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ وہ ایسا خالق ہے کہ اس جیسا خالق نہیں، وہ ایسا سننے والا ہے کہ اس جیسا کوئی سننے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی ایک نام ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، ہماری مشکلات کو دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے تنگ دستی ہمارے حالات کو دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، ہماری مشکلات کو، ہماری دعاؤں کو وہ سننے والا ہے، اور اس جیسا کوئی سننے والا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے ہم کچھ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھ خالی لوٹاتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز سے بھی شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ خالی لوٹا دیں۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ فوراً دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے چچا زاد بھائی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو فرمایا کہ جب بھی تم سوال کرو تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، جب بھی تم مدد مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈائریکٹ مانگنا چاہیے، نہ ہی کہ ہمیں کسی فلاں کے وسیلے سے یعنی ہمیں کسی کے وسیلے سے کسی کے صدقے میں نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ وہ تو سب کا رب ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، چھوٹوں کا رب ہے، بڑوں کا رب ہے، جانوروں کا رب ہے، چرند پرند کا رب ہے، ہر چیز کا رب ہے۔ کوئی بھی انسان چاہے کتنے ہی بڑے منصب پر کیوں نہ فائز ہو، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کے گھر کا بھکاری ہی رہنا چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے۔ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو میں تو تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔ دعا مانگنے کے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ طریقے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے سب سے پہلے اپنے مسائل نہیں رکھنے چاہیے، بلکہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بہت خوبصورت حمد و ثنا کریں، اور حمد و ثنا میں سب سے پیاری حمد قرآن مجید کی ابتدائی سورۃ الفاتحہ ہے، اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الاخلاص چھوٹی صورتوں میں اس کا شمار ہے، سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اپنے مسئلے رکھنے چاہیے، حمد و ثنا کریں، درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے مسئلے شیئر کریں، کیونکہ سب سے بڑا ساتھی، سب سے بڑا دوست، سب سے زیادہ محبت کرنے والا وہی رب ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے کہ بخت نصر نے 5 دن کے بھوکے شیروں کو دانیال علیہ السلام پر چھوڑا، 2 دن کے بعد جب پنجرہ کھولا گیا تو حضرت دانیال علیہ السلام نماز پڑھ رہی تھیں، شیر ان کے تلوے چاٹنے لگے۔ بخت نصر نے کہا، تو نے ان سے کیا کہا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں نے تو ابھی صرف اور صرف حمد و ثنا ہی بیان کی ہے، ابھی تو میں نے دعا بھی نہیں مانگی، یعنی کہ دعا سے بھی پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔
امام ابن قیم بھی مکہ میں جب موجود تھے وہ بیمار ہوئے، اچانک جسم میں درد ہونے لگا، بیماری کی وجہ سے بخار ہوا ان کو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت کوئی ڈاکٹر موجود نہیں تھا، کوئی دوائی نہیں تھی، میں نے کیا کیا کہ میں نے فوراً سے درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر سورۃ الفاتحہ پڑھی تو فوراً سے درد غائب ہونے لگ گیا۔ امام ابن قیم بڑے حکیموں میں سے ایک تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے زمزم سے بڑی کوئی دوائی نہیں دیکھی، جتنی مؤثر دوا زمزم کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک مارنے سے یہ جو دوائی بن جاتی ہے، یعنی کہ اس کا اثر ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو زمزم کے اوپر سورہ فاتحہ دم کر کے پئیں تو ہمارے بہت سارے مسئلے، ہماری بہت ساری بیماریاں حل ہو سکتی ہیں، یہ بہت بڑی دوا ہے۔ ہمیں دنیا و آخرت کے فوائد کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچا اور آخرت میں بھی ہمیں شرمندہ ہونے سے بچا، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے جو فوائد رکھے ہیں، ہمیں حوض کوثر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آخرت کی بخشش، ہمیں شرمندگی سے ہمارے گناہوں کے، ہمارے جو ہم نے گناہ کیے ہیں وہ ہمارے سامنے نہ آئے، یعنی کہ ہم لوگ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ سے اپنے مسئلے، اپنی دعائیں، اپنی پریشانیاں دور کروا سکتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا، سب سے مخلص وہی ہے۔ تو دعا کے قبول ہونے کے کچھ اوقات ہیں۔ ہم رات کے آخری حصے میں تہجد کے وقت اگر اٹھیں، ہمیں اس وقت دعا مانگنا چاہیے۔ اذان اور اقامت کے درمیانی وقت، اس وقت ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا جو ہے فوراً اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے، اس وقت ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ سجدے کے حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ عرفہ کے دن دعا مانگنی چاہیے۔ ہماری رات کو اگر سو رہے ہیں، آنکھ کھلنے کے بعد فوراً سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ جنگ کے میدان میں ہوں تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے، یعنی ہمیں کوئی بڑی مشکل آ جائے تو ہمیں اس وقت دعا مانگنی چاہیے۔ بارش ہو رہی ہو تو اس دوران ہم دعا مانگیں گے تو ہماری دعا قبول ہوگی۔ ہمیں صرف رمضانوں میں ہی دعا نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ ہمیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، یعنی پورے 12 مہینے، پورے سال ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا کی اہمیت آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں، اس سے بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ہشام بن عبد الملک کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اپنا واقعہ سنایا۔ وہ بہت بڑے بادشاہ تھے ہشام بن عبد الملک۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میرے سامنے ایک عجیب واقعہ آج ہوا ہے۔ ایک طرف میں کھڑا ہوا تھا، ایک طرف سے ببر شیر آ رہا تھا، دوسری طرف سے میرے پاس اژدہا آ رہا تھا، اور میں ان دونوں کے درمیان میں کھڑا تھا۔ میرے دل سے فوراً سے آواز نکلی اور میری زبان پر آ گئی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے میں دونوں طرف سے مصیبت میں گھر چکا ہوں، اور تیرے علاوہ مصیبتوں کو دور کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ میں نے بے بسی میں تجھے پکارا ہے۔ تو اس وقت بھی جو ہے دعا قبول ہو گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا تھا۔ انبیاء کرام بھی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ انہوں نے دیگر انسانوں کو بھی یہی ہدایت فرمائی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دعا کے قبول ہونے کی 3 صورتیں ہیں، یا تو پھر دنیا میں ہی قبول ہو جائے گی، یا یہ کہ آخرت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا، یا یہ کہ بندے سے دنیا میں کوئی مصیبت دور کر دی جائے گی۔ تو اگر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہو تو ہمیں امید نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری دعائیں تو قبول ہی نہیں ہوتی، بلکہ دعا تو لازمی قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اگر مجھ سے کوئی بندہ دعا مانگے، مجھ سے کچھ مانگے اور میں اس کے ہاتھ خالی لوٹا دوں۔ دعا کی حکمت بھی یہی ہے کہ دنیا کی مشکلات، مصائب اور حوادث میں انسان جب بے بس، لاچار ہو جاتا ہے اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، ایسی حالت میں دعا کی حکمت یہ ہے کہ وہ انسان کو حوصلہ دیتی ہے اور مایوسی سے بچاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو جوڑ دیتی ہے، مضبوط کر دیتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، دعا ہمیں اخلاص اور توجہ سے مانگنی چاہیے۔ دعا کی مقبولیت کے لیے رزق حلال ضروری ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ہم حرام کمائی کھا رہے ہوں اور حرام کمائی کر رہے ہوں اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں۔ حرام کھانے والے کے اوپر تو اگر کسی نے ایک لقمہ بھی حرام کھا لیا تو اس کے اوپر جنت حرام ہو جاتی ہے، جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکے گا۔ اور ہمیں برے اور گناہ کے کاموں کی دعا نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ہمیشہ ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے بہتری کی دعا مانگنی چاہیے۔ صرف ہمیں اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگنی چاہیے۔ تو دعا کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، دعا کے لیے دل کا یقین ہونا، دعا کے قبول ہونے کے لیے دل کا یقین کا ہونا ضروری ہے۔ قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ دعا کا فائدہ یہ ہے کہ دعا پریشانیوں کے حل کے لیے مؤثر ترین ہتھیار ہے، بیماریوں سے نجات و شفا کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے، قوت ارادی کو مضبوط اور مستحکم کرتی ہے۔ دعا دل و دماغ کی یقین کی کیفیات کو بڑھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کے وقت
اللہ تعالیٰ کی قوت و طاقت پر اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ دعا میں عاجزی انکساری ہوتی ہے۔ ہمیں ہاتھ کو اوپر اٹھانا چاہیے، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے غلطیوں کا اعتراف کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ دعا بہت بڑی چیز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو آج سے آپ لوگ دعا لازمی کریں گے۔ دن میں ہم لوگ 5 مرتبہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں دعا لازمی مانگنی چاہیے، اپنے امت کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے چھوٹوں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، سب کے لیے ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات حل کر دے، ان کو دین کا رستہ دکھا، ان کو ہدایت پر چلا۔ تو میں امید کرتی ہوں 7 کلاس کے آپ لوگوں کو میرا یہ چھوٹا سا سبق، میری چھوٹی سی ایک کوشش سمجھ آئی ہوگی۔ میں اپنی ویڈیو کا اختتام اسی دعا سے کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں ہدایت دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔